السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج سورۃ المزمل کے اندر پانچ غلطیاں ایسی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ اکثر وہ لوگ یہ غلط پڑھتے ہیں۔ جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جن لوگ کو نہیں پتہ میں ان سے مخاطب ہوں، ان کو یہ غلطیاں وہ ٹھیک کرواؤں گا، اور امید ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ واقعی آپ غلط پڑھتے ہیں اور دعا بھی دیں گے۔ کئی دنوں سے، بلکہ 2-3 دنوں سے ویڈیوز وہ نہیں آ رہی، اپلوڈ نہیں کر رہا۔ اصل میں میری طبیعت وہ ٹھیک نہیں ہے، زکام اور نزلے کی وجہ سے گلا خراب ہے، اور کچھ مصروفیات بھی تھی جس کی وجہ سے نہیں بنا سکا، اپلوڈ نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور ابھی بھی اگر آواز میں آپ کو صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو، گلے میں کوئی پرابلم ہو، تو آپ وہ کمپرومائز کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ اچھی سے اچھی ویڈیوز آئیں گی آپ کے پاس۔ چلیں جی، یہ 5 غلطیاں آپ نے ضرور سننی ہے، یہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، جو مین غلطیاں وہ آپ کو بتاؤں گا، شروع سے ہم سٹارٹ نہیں کریں گے، جب اس کی باری آئے گی پھر پراپر پڑھیں گے، لیکن مین غلطیاں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ المزمل ہے۔ اچھا، سب سے پہلی جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی آیت ہے سورۃ المزمل کی، کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں، جن کو نہیں پتا، جو بیچارے تجوید نہیں پڑھے ہوئے، وہ پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا زا کے اوپر شد ہے۔ اگر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ زا کے اوپر شد ہے، لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، آج آپ کو ادائیگی بھی کر کے دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا بھی صحیح کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یا کے اوپر مد منفصل ہے۔ عام طور پہ جو لوگ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، لیکن یہ تجوید کی اصطلاح میں مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار وہ 2 سے 2.5 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لمبا کرنا ہے، یا کو لمبا کرنے کے بعد حمزہ کو یا سے کنیکٹ کریں گے، کیونکہ یا کے اوپر شد ہے۔ کیسے؟ یا ایو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا یا ایھا المزمل، ایسے نہیں پڑھنا، یا ایھا، اور لام کے اوپر جزم ہے تو لام میں قلقلہ نہیں کرنا، قلقلے سے بچنا ہے۔ زبان جب لام کے مخرج میں لگے تو وہیں پہ آواز جم جائے، اگر زبان واپس فوراً لوٹے گی تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ قلقلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو قلقلے سے آپ نے بچنا ہے۔ اچھا، آگے مین غلطی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں مزملو، مزملو نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ نام بھی غلط بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مزمل آ رہا ہے، مزمل آ رہا ہے، لیکن عربی کا لفظ وہ لفظ مزمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہجے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میم زا پیش، مز، زا میم زبر زم، مزم میم زیر می، مزمی لام پشلو، مزملو۔ اب جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو لام ساکن ہو جائے گا۔ اگر آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے کہ آپ 2 سے 3 آیتیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں لام کو ساکن نہیں کریں گے، لام کے اوپر جو پیش ہے یہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہو پڑھی جائے گی، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو۔ اچھا جی، اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، پڑھیں گے کیسے؟ یا ایھا المزمل، مزمل، میم کے اوپر شد ہے تو 1 الف کی مقدار اس کو غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم ساکن کر رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ مزمل، یہاں پہ سٹاپ کریں گے،
یہ پہلی غلطی تھی۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں دوسری غلطی۔ ایسے ہی اسی پیج کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر، اچھا بلکہ یہ بتا دیتا ہوں، یہ بھی اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یا کو واضح نہیں کرتے، یا کو واضح نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ یہاں حمزہ جو ہے حمزہ کو واضح نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، مسٹیک ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، اور یہاں پر اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہی اشد، ہی اشد، ایسے نہیں پڑھنا۔ جب ہی اشد پڑھیں گے تو بیچ میں جو یا ہے یہ یا ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے یا کو ختم نہیں کرنا، بلکہ یا کو کلیئر کر کے یا کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حاضر ہی، یا زبر یا، ہی یا اشد، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے وَطْعَوْن، یہاں پر حمزہ ہے، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جن کو نہیں پتا وہ پڑھتے ہیں وَطَعُون واقوا، ایسے نہیں کرنا۔ حمزہ ہے، حمزہ کو واو سے ملا کے یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے تنوین کا، تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَطَعُون، تا حروف مصالحہ میں سے ہے تو پر پڑھا جائے گا، وَطَعُون وَأَقْوَى۔ اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی۔ آگے کیونکہ مقیلہ ہے تو پیج نظر نہیں آ رہا صحیح طریقے سے۔ اچھا جی، جو مین غلطیاں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی جو غلطی ہے وہ بھی آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، وہ بھی مین غلطی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو۔ اچھا جی، یہاں سے اگر آپ یہاں پہ ویڈیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات 15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، لوگ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ میں 5 غلطیاں بتاتا ہوں تو اس میں سے آپ 2 ٹھیک کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ دوسری جو 2 ہیں وہ تو رہ گئی۔ بہرحال اچھا جی، یہاں پر وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اب یہاں پر حمزہ کے بعد جو واو آ رہا ہے یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حمزہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے اس واو کی وجہ سے، أُولِي النَّعْمَةِ، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر یہ واو کے اوپر جزم ہوتا، جیسے یہ عین کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں جیسے سی ہوتا ہے ویسے بنا ہوا ہے، ایسے جزم ہوتا تو پھر یہ واو پڑھا جاتا، پھر اس کو ہم پڑھتے أُولِي النَّعْمَةِ، لیکن یہاں پہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ صرف حمزہ کو پڑھیں گے ہم، حمزہ پیش او، لام نون زیر لن۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، لام کے بعد جو یا آ رہا ہے یہ یا بھی نہیں پڑھیں گے، یا الف پھر لام ہے، یہ تینوں حرف نہیں پڑھے جائیں گے، لام کو ڈائریکٹ ہم نون سے ملائیں گے، اولن نعمتی، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے بعد واو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کے بعد یا الف لام بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے۔ کیسے؟ اولن نعمتی، نون کے اوپر کیونکہ شد ہے تو وہ نہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور عین کو کلیئر کر پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دینا، نعمتی نعمتی۔ اب نعمتے نہیں پڑھنا، نعمتی، تازیر تی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے جو غلطی ہے یہ غلطی دیکھیں، یہ تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو ریوائز کرنے میں، اور اگر پرابلم ہو تو واٹس ایپ پہ میں نے نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ، چینل کی اسکرین پہ، تو واٹس ایپ نمبر آپ نکال کے اس پہ میسج کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، اب دیکھیں ہا کے اوپر شد ہے، اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، ایسے نہیں پڑھنا، اس کو کلیئر کرنا ہے۔ کیسے؟
ہجے کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. واؤ زبر وا، میم ہا زبر مہ، ہا لام زیر ہل، مہل. پہلے میم کو ہا سے ملائیں گے، پھر ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھیں گے، ہا کو پھر لام سے کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ہر حرف کا اس کا جو حق ہے اس کو حق دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وَمَهِّلْهُمْ. ٹھیک ہے، اس کو وَمَهِل نہیں پڑھنا، ایک بار پھر سن لیں. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. میں تھوڑا سا ادھر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اب یہاں پہ اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں قلیلاً، قلیلاً نہیں پڑھنا. جب وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے تو قلیلا. عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو یہ جو الف ہے یہ پڑھا جائے گا قلیلا. ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اوکے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اچھا جی، آگے جو ہے اگلی غلطی پہ چلتے ہیں. یہ والی جو غلطی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنی ہو اور اس کشمکش کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیسے پڑھیں گے. اگر آپ ٹھیک بھی پڑھتے ہیں تب بھی پریشان ہوں گے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو یہ غلطی دوبارہ نہیں آئے گی اور یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. اچھا جی، یہ لفظ ہے، یہاں پہ یہ چھوٹا نون نظر آ رہا ہے، اس نون کو بولتے ہیں نون قطنی. آگے تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف میں آپ کو موٹی بات بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نون قطنی. اچھا، اب یہاں پر بعض اوقات دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں آتا ہے، بعض اوقات یہ واضح طور پہ یہ چھوٹا نون جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا نون نیچے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پڑھنا کیسے ہے دیکھیں. اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو آپ پڑھیں گے شیبا. اب اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ نون نہیں پڑھیں گے، آپ اس نون کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے حمزہ، یہ جو الف ہے اس کو آپ حمزہ بنائیں گے، حمزہ کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السماء منفطر بہ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اب بالفرض آپ نہ بھی پڑھیں لیکن آپ کے علم میں تو ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں وقف نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا، با کے بعد یہ جو الف ہے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو الف اور لام ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے. اس وقت جب ملا کے پڑھیں گے اس وقت یہ نون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پر ملاتے ہوئے، اب یہ ایک واضح بات آپ کو میں بتا دوں کہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون قطنی جو ہے، یہ جو چھوٹے نون نظر آ رہا ہے یہ پڑھا جائے گا. اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے، آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، آگے یہاں سے سٹارٹ کریں گے آیات، تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نون قطنی کو. ٹھیک ہے، پھر ہم پڑھیں گے السماء. اکثر لوگ یہاں پہ سٹاپ بھی کر دیتے ہیں، پھر بیچ میں جو یہ چھوٹا نون نظر آ رہا ہے اس نون کو بھی پڑھتے ہیں. کیسے؟ شیبا نسماء. یہ بالکل غلط ہے. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، پھر السماء پڑھا جائے گا. جب یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے، ملانے کی صورت میں یہ نون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے کیسے؟ ساؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں.
یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ. اب وہ والا ورڈ آ رہا ہے، یہ دیکھیں شیبا وقف کر کے آگے السماء منفطر بھی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ شیبا السماء، کیسے؟ الف اور الف لام چھوڑ دیں گے، پھر نون پڑھا جائے گا شیبا نسا، شیبا السماء منفطر بھی. ایک دفعہ پھر پڑھ کے بتا دیتا ہوں شیبا السماء منفطر بھی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے فیملی ممبرز کو، رشتہ داروں کو، جہاں جہاں تک جاننے والے ہیں آپ کے لوگ، ان سب کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئے، غلط پڑھنے سے بچیں، اور جہاں تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.